إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے محترم قاری صاحب نے 21واں پارہ مکمل کیا ہے، اور اس پارے میں پہلے تو وہ بقیہ حصہ تلاوت فرمایا ہے جس کا تعلق سورۃ العنکبوت سے ہے۔ سورۃ العنکبوت کے بعد دوسری سورۃ الروم ہے۔ روم کے بعد تیسری سورۃ لقمان ہے، اور سورۃ لقمان کے بعد پھر سورۃ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے بعد پھر آگے سورۃ الاحزاب ہے، جس کا ابتدائی حصہ آج تلاوت ہوا ہے، اور کل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پارے کی ابتدا میں جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز اور غور طلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کتاب میں سے تمہارے پاس نازل کیا ہے، وحی کی ہے، اتارا ہے، اس کی آپ تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس سے یہ بات بالکل سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو ایک مسلمان کے، ایک ایماندار کے تقاضے ہونے چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدہ کرے۔ آج کل اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اعلان کریں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی طلب کرنے والوں اور نیکی کرو، اور اے فتنہ و فساد پھیلانے والوں رک جاؤ، اجتناب کرو۔ اس سے انسان کے روح پر ایک اثر ہوتا ہے۔ فرشتوں کی آواز، فرشتے لطیف مخلوق ہے، نوری مخلوق، اور ان کے اس آواز پر، اس کے اس بلاوے پر وہ سعید بخت روحیں جن میں نیکی کی لطافت ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی، اور ذکر و اذکار اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی نسبتاً دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمیں وہ ایک اللہ کے بندے نے بہت اچھی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کن ربانین ولا تکن رمضانین،
ربانی بنو، رمضانی نہ بنو۔ ایک ہے رمضان میں جناب تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اور جو ہی رمضان شریف گیا قرآن مجید بند کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا قرآن سے تعلق ہو؟ قرآن سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت باقاعدہ مسلسل کی جائے۔ یہ جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، حاشیوں پر لکھا ہوتا ہے قرآن مجید کے اجزاء، حزب اول، حزب ثانی، حزب ثالث، منزل اول، منزل ثانی، 7 منزل ہے۔ قرآن مجید کی تقسیم 7 منزلوں میں کی گئی ہے، اور یہ 7 منزلوں کی تقسیم اس لیے ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین ائمہ کرام اکثر و بیشتر 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، یعنی اکثر ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ورنہ تلاوت کرنے والوں کے تو واقعات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ 7 دن میں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں بھی قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک رات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منقول ہے، امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں صحیح سند سے ذکر کیا کہ بیت اللہ میں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ایک وتر ادا کی۔ وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی۔ 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، 3 پڑھنا چاہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں 3 پڑھ لے، لیکن تھوڑی سی ترتیب اس میں ہے، اختلاف، اس کو چھوڑیں اس مسئلے کو۔ بہرحال انہوں نے ایک رت کر وتر میں پورا قرآن مجید پڑھ تلاوت فرمایا۔ یہی کیفیت حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر بھی اسی طرح تھا، عبداللہ بن زبیر بھی اسی طرح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید کا ختم کرتے۔ اندازہ کی، گویا ایک رات کو قرآن مجید اور ایک دن کو، 30 دن ہیں تو 30 دنوں میں روزانہ 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہمارے ان اسلاف نے قرآن مجید کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا کتنی محبت کا اظہار کیا، بلکہ اس سے بھی واقعات آگے زیادہ ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان میں، اور امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں قرآن پاک کے پڑھنے والوں کے بڑے عجیب و غریب قصص اور واقعات لکھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تلاوت قرآن مجید ایک مستقل عمل اور اللہ کے ہاں ایک محبوبیت کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھتے، آپ دیکھیں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوش نصیب کھڑا ہو گیا، چلو آج آپ کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ آپ نے پہلی رکعت شروع کی، سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائی۔ سورۃ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ تلاوت کی، یہ شروع کر دی۔ میں نے کہا چلیے سورۃ بقرہ کے بعد رکوع کر لیں گے۔ سورۃ بقرہ ختم ہوئی تو آپ نے سورۃ نساء شروع کر دی، ترتیب یہی ہے حدیث شریف میں، سورۃ نساء شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ سورۃ نساء ساری پڑھ ڈالی،
اللہ اکبر. تو پھر آپ نے سورۃ آل عمران پڑھ لی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران تلاوت فرمائی. اور یہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ پڑھی جا رہے ہیں نہیں، بلکہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں. جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ بھی ساتھ مانگ رہے ہیں. یعنی اس انداز سے آپ نے فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں یہ سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء اور بقرہ یہ تینوں صورتیں ایک رکعت میں پڑھیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخر جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی صورت میں آپ کے پاؤں مبارک اور یہ پنڈلیاں مبارک جو ہے نا وہ متورم ہو جاتی تھی، ورم ہو جاتا تھا. ایسے تو نہیں ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا. ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے. ہم تو مختصر صورتیں پڑھ کے نماز مکمل کر لیتے ہیں. یہ بھی شکر ہے کہ رمضان میں ایک سال کے بعد ایک مہینے میں چلیے کچھ کھڑا ہونے کا اللہ موقع نصیب فرما دیتا ہے. کچھ نہ کچھ. علماء نے ایک بڑی بات عجیب کہی ہے بعض مشائخ نے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں زیادہ قیام لمبا کرتا ہے وہ محشر کے دن زیادہ دیر میدان محشر میں نہیں ٹھہرے. یہاں قرآن مجید پڑھتا ہے قیام میں، لمبا قیام کرتا ہے، تو میدان محشر میں اسے اپنے حساب کتاب کے لیے زیادہ وقت نہیں دینا پڑے. وہ جلدی فارغ ہو کے اللہ ذوالجلال اس کو جنت میں بھیج دے. یہ ایک فائدہ ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ آپ جو کچھ میں نے آپ پر وحی کی ہے اس کی تلاوت کریں. اور آپ کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، یہی کام تھا. اللہ اکبر کبیر. اور جن حضرات نے قرآن مجید کے ساتھ لو لگایا ہے ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں، عجیب و غریب باتیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نصیبے میں بھی یہ پڑھنا کرے. لیکن یہاں یہ بھی دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ من احب ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں اس کو چاہیے کہ وہ قرآن دیکھ کے پڑھا کرے. زبانی کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، نماز میں پڑھنا سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا جائے. دیکھنے میں بھی ثواب ہے. جس طرح بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے اور بیت اللہ کے طواف کا بھی ثواب ہے، اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ جس لحاظ سے بھی تعلق ہے نا وہ خیر و برکت سے خالی نہیں. یوں سمجھیے، جس لحاظ سے بھی اس کا تعلق خیر و برکت سے وہ خالی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ کے قرآن مجید پڑھے. تیسرا مرحلہ ہے کہ زبانی پڑھے. اب ہمیں ایک شکایت ہوتی ہے، جنہیں ہم جیسے کوتا قسمت قرآن یاد نہیں ہے، کیا کریں، ہر وقت کیسے پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت. یہ بہانہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانہ ہے. اگر کرنا ہو تو ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسلسل نہیں پڑھتے. قل هو اللہ آتی ہے، سورۃ فاتحہ آتی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. آخر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اسے پورے قرآن مجید کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اتنی بابرکت سورت ہے کہ اس جیسی سورت قرآن مجید میں دوسری اور نہیں ہے. نہ اس جیسی سورت تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں. یہ اتنی بابرکت سورت ہے سورۃ الفاتحہ. ہاں، 7 مثانی. اس کو قرآن نے 7 مثانی بھی کہا ہے کہ 7 آیتیں ہیں. تو یہ
فارغ اوقات ہر وقت تو انسان مسجد میں یا گھر میں یا قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھ سکتا، تو کم سے کم جہاں بیٹھا ہے قل اللہ تو آتی ہے وہی پڑھتا رہے، سورۃ فاتحہ آتی ہے وہ پڑھتا ہے، قرآن ہی پڑھے۔ یہ جو ہم اس قسم کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں نا، یہ ہماری کہنا چاہیے کہ محرومی قسمت اور شیطان کے وساوس، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑے ذرائع دیے ہیں، چھوٹے 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 چھوٹے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، تاکہ تمہاری بخشش کا اور تمہاری مغفرت کا کوئی ذریعہ بنے۔ اور ان ذرائع میں ایک یہی قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا، قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا، یہ سب سے بڑا ہے۔ حدیث میں بلکہ آتا ہے، حدیث میں حضرت خباب بن ارت بھی فرماتے ہیں، مرفوع بھی ہے اور موقوف، کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ چیز ہے جو خود اللہ رب العزت سے نکلی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کے بول ہیں، یہ قرآن اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ بولے ہیں۔ تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولی ہے، اسی کی حکایت، اسی کی تلاوت، اسی کا دہرانا، یہ تمام چیزوں سے بہتر۔ حتیٰ کہ علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جتنی تسبیحات ہیں، جتنی تکبیرات ہیں، جتنی تحمیدات ہیں، ان تمام سے بڑھ کے زیادہ ثواب قرآن مجید کی تلاوت۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دوسرے وظیفے، درود شریف پڑھتے ہیں، اور کوئی چیزیں پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، لیکن وہ علماء بتلاتے ہیں کہ سب سے بہتر قرآن مجید کی تلاوت، اسی وجہ سے، اسی حدیث کی بنا پر۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، ہے تو یہ ایک لطیفے کی بات ہی کہ جس کا نام قرآن مجید میں آ گیا ہے نا، اس کا نام مردود کا قرآن مجید سمجھ کے لینا، وہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ اب اس کے بعد باقی کی کیا بات رہی؟ شیطان ہے نا، فرعون ہے نا، ابو لہب ہے نا، یہ نام آئے ہیں نا قرآن مجید میں۔ ہم جب قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو یہ نام لیتے پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب وتب، شیطان کا لفظ آتا ہے۔ اب جب یہ لفظ بھی ہماری زبان سے آتے ہیں تو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر حرف کے 10 نیکیاں ہیں، نیکیاں یہاں بھی ملتی ہیں کافروں کا نام لینے سے۔ قرآن کی برکت دیکھ لیں کہ کافروں کا نام قرآن کی وجہ سے لینے کی وجہ سے ان کا نام لینے میں بھی اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیز لا یشکا جلیسو، جس کو کہتے ہیں کہ جس کا اس میں نام آ گیا ہے وہ بہت ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے، وہ اجر و ثواب کا باعث بن گیا ہے۔ ہم نے ابو جہل کا یہ ان کا نام لینا نہیں، لیکن قرآن سمجھ کے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر کیفیت اور نوعیت بدل جاتی ہے۔ خیر، اور بھی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری واقعے میں صلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ دوسرا حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی، ہر وہ کام جو نافرمانی کے ہیں ان سے نماز روکتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، فحشاء سے، بے حیائیوں سے اور نافرمانیوں سے یہ نماز روکتی۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی عبادات ہیں، وہ نماز ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، یہ جتنی بدنی عبادتیں ہیں، ان بدنی عبادتوں سے مقصد کیا ہے؟ تہذیب نفس، اللہ کی بندگی اور اپنے آپ کی پاکیزگی، طہارت، صفائی، یہ مقصد کہ ہمارا تعلق، ہمارا ناطہ گناہوں سے چھوٹ جائے، نافرمانیوں سے چھوٹ جائے، فرما برداری اور اطاعت کی طرف ہمارا رجحان جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ ان عبادات کا مقصد یہ ہے۔ اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھی جائیں، بے حیائی کا ارتکاب بھی کرے جائیں، حج بھی کری جائیں
اور فتنہ فساد بھی پھیلائی چلے جائیں. ہاں جی، اسی طرح روزے بھی رکھے جائیں، جھوٹ بھی بولے چلے جائیں، جھوٹا معاملات بھی کرتے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں آپ نے سنا ہے ان دنوں علماء کرام عموماً بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ نہیں ان یدع الطعام والشراب، کہ جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، اس کو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں اس کو. روزے کا مطلب تو یہ ہے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، نافرمانی سے رک جائے، حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ ہے روزے کا مقصد. حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن روزہ رکھ کے ہم خلاف ورزی بھی کرتے رہیں، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، روزے کا فائدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح حج کا مسئلہ ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اگر تو ہم نماز پڑھ کے گناہوں سے بچ گئے ہیں، کچھ تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے، تبدیلی رونما ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کی نسبت آج یہ کم چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، مبارک. لیکن اگر نمازیں بھی پڑھی جائیں اور وہ بدستور نافرمانی ان کا بھی ارتکاب کرتے جائیں، تو پھر ہمیں اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی عبادات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ان عبادات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑے رہیں، اللہ کی فرم برداری سے جڑے رہیں. اگر عبادات کرنے کے باوجود اللہ سے نہیں جڑتے، اللہ کی نافرمانی کا داعیہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو کوئی فائدہ نہیں ان عبادات کا. مقصد یہ ہے اصل. اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اور ذکر اللہ ذو الجلال کا ہر وقت اور کثرت کے ساتھ. نماز وقت پر ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہیں وہ ذکر کریں. وضو ہو تب بھی، وضو نہ ہو تب بھی، حتیٰ کہ غسل کرنا ہو تب بھی. شرط قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو کچھ ہے، لیکن وضو یا طہارت ذکر کے لیے نہیں. ہر حال میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے. تو یہ آیت یعنی 21واں پارے کی یہ پہلی آیت، یہ خاصی غور طلب ہے ہمارے لیے. اور ہمیں اسی آیت کو اپنا گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک سبق، ایک پیریڈ بنا لینا چاہیے، تلاوت کا، نوافل کا، اور اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کا. یہ ہے اصل مقصد. اور اس کے بعد پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. فرمایا آپ پہلے کوئی کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں سوائے جبرائیل علیہ السلام. آپ نے کسی کی کا تلمس اور کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی کہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شاگرد ہیں. نہیں، کوئی بھی شاگرد نہیں ہے، کوئی بھی استاد نہیں ہے، شاگردی استاد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے استاد اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جبرائیل علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں آپ اس سے پہلے کتاب کوئی پڑھے ہی نہیں ہوئے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے. لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. صلح حدیبیہ کے موقع پر سیرت کا معروف واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے لیے لکھوایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سہیل بن عمر جو کافروں کا، مشرکین کا، وہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نمائندہ آیا تو یہ لکھا گیا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ. یہ معاہدہ ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے. سہیل بورڈ اٹھا، سہیل کہنے لگا رسول اللہ کاٹو.
یا رسول اللہ کاٹ دو. کیوں؟ اگر معاہدے میں ہم تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا کیا؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اس لیے یہ رسول کاٹ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کاٹ دو. حضرت علی اب کہیں جی میں کیسے کاٹا، آپ تو رسول ہیں، کیسے کاٹوں؟ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں لکھا ہے؟ یہاں لکھ. آپ نے لکیر پھیر پوچھ کے کہاں لکھا یہ؟ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، نبی امی تھے. اور یہی اعجاز ہے کہ امی ہونے کے بعد 40 سال کے بعد جب یہ کتاب پیش کی تو سارے بولنے والے گونگے ہو گئے. بات سمجھے؟ یہ پہلے خود امی تھے، لیکن جب 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی تو اس کے مقابلے میں سب گونگے ہو گئے. بار بار انہیں کہا گیا نہیں مانتے، آؤ مقابلہ کرو. ایک صورت چھوٹی سی صورت قرآن مجید میں چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 3 آیتوں پر مشتمل کوئی صورت ہی بنا لو. ہاں، لیکن انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا. وہ ادیب تھے، شاعر تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، اور عجیب قصے ہیں، واقعات ہیں ان شعراء کے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول کرنا پسند نہیں کیا، اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئی. انہوں نے لڑائیاں لڑ لی، بچوں کو ذبح کروا لیا، اپنا مال فنا کروا لیا، لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. حالانکہ یہ آسان تھا یا مشکل؟ یہ آسان تھا. ہاں جی آئے. اور فرعون نے کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو فرعون نے کہا آؤ جی مقابلہ کریں. کیا تھا نا وہ، آپ لے آیا تھا نا جادوگر، اپنے مقابلے کے لیے لے آیا تھا نا. لیکن ان کو جرت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی میدان سجتا ہے، آؤ مقابلہ کریں، ہم بھی پیش کرتے ہیں کلام، تم بھی پیش کرو. یہ جرت نہیں. فرعون نے جرت کی، مقابلے کی پوری کوشش کی، ہاں، نامراد ہوا، ناکام ہوا. لیکن انہوں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں، چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا. باوجود اس کے کہ آپ امی ہیں. اللہ نے فرمایا ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. کہ یہ شک کرنے والے شک کریں کہ کسی نے پڑھایا ہے وہی باتیں یہ محمد دہرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہ کچھ پڑھا ہے نہ کچھ لکھا سیکھا ہے، یہ میں پڑھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، میں نے جبرائیل بھیج کے تمہارے قلب پر یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے. اور آگے پھر ایک اور بات ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. فرمایا مکے والے کہتے تھے، اصل میں ان کی یہ ضدیں تھی، تمرد تھا، شیطنت تھی. تورات لکھی لکھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، انجیل لکھی لکھائی اللہ نے دی، زبور لکھی لکھائی دی اللہ نے. تو قرآن جو کہتے ہیں کہ جبرائیل لے کے آیا، یہ لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں آتی؟ کتاب آئے ہمارے پاس، اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مطالبہ پورا ہوا نہیں ہوا. لکھی لکھائی کتاب اللہ نے نازل حضرت محمد رسول اللہ پر نہیں کی. تختییں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی دیں، ان پر الواح پر تورات لکھی ہوئی تھی، الواح پر انجیل لکھی ہوئی تھی، وہ دے دی. لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ آپ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. بات سمجھیں؟ لکھ کے دی جاتی تو آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. لکھ کے دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر اس کو منقش کر دی. انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. ہم نے آپ کے دل میں اس قرآن کو راسخ کیا، ہم نے آپ کے دل میں اس قرآن مجید کو پیوست کیا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو یہاں کیا فرمایا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ اللہ کی کھلی آیات ہیں اور یہ اہل علم کے دلوں میں ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے.
یعنی کتاب کا مطالبہ نہیں پورا کیا، اوراق پر نہیں۔ حضرت ایاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آئی ذہن میں صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام انزلت علیک کتابا لم یمسسہ ماء، کہ میں تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھوئے گا، پانی نہیں ختم کرے گا۔ کیا مطلب؟ شارحین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اوراق پہ نہیں ہوگی، دلوں میں ہوگی۔ وہ کتاب اوراق میں نہیں ہوگی، کہاں ہوگی؟ دلوں میں ہوگی۔ یہی وجہ ہے، یہ اختصاص ہے امت کا، یہ اس اسلام کا اختصاص ہے، یہ نبی علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ اس وقت جتنے مذاہب ہیں کوئی بلا استثناء، اور ان کی کوئی بھی مذہبی کتاب ہے، اگر بالفرض دنیا میں ساری کتابوں کو ایسا وقت آ جائے ختم کر دیا جائے، جیسے کہ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ مارا پھرتا ہے، لیکن قرآن اوراق سے ختم کرنے کے ساتھ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اوراق میں درج ہونے کے وجہ سے اس کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، جو کرتے ہیں کر لیں، اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔ اگر بالفرض کوشش کر کے ساری دنیا سے خربوں نسخے ضائع کر دیں، ضد اپنے میں اور اپنے کفر میں، قرآن پھر بھی ضائع نہیں ہوگا۔ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو اثر نو بسم اللہ سے لے کے والناس تک دوبارہ لکھی جا سکتی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ کوئی اور صحیفہ۔ یہ اختصاص ہے اس قرآن مجید کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے لوگوں کے دلوں پر لکھ دی ہے، یہ مٹے گی کیسے؟ یہ کیسے ختم ہوگی؟ تم اوراق میں تلاش کرتے پھرتے ہو، ہم نے لوگوں کے دلوں پر اس میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن کے دلوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بھی عجیب و غریب داستان ہے، بات سے بات نکلتی ہے، بڑی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، کہ قرآن مجید کو یاد کرنا بھی عجیب و غریب قصے۔ اس قرآن مجید کو وہ بھی ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں یاد کیا۔ اس قرآن مجید دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اتنی بڑی دوسری زبان میں۔ آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں اردو میں یا دوسری کسی زبان میں کوئی بچہ باشعور ہو، جوان ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب جو 50 60 70 صفحے کی ہے اس کو یاد نہیں ہے۔ اس کو یاد ہے اپنی زبان، لیکن یہ غیر زبان ہے، عربی زبان ہے، اور یہ قرآن 600-700 صفحے کا سارا یاد، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑے سے لے کے بوڑھے تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک، عورتیں بھی یاد، بچے بھی یاد، بوڑھے بھی یاد، جوان بھی یاد۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے الہی نظام، یہ ہے الہی نظام، اللہ کا نظام، جس نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کو میں اتارنے والا ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا۔ بلکہ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو تراویح کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی اسی حفظ کی ایک کڑی ہے، یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کی ایک کڑی ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ اس وقت دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں قرآن مجید کا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ قرآن مجید کے حفظ کی ایک برکت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا کہ لکھایا قرآن مجید ہمارے سامنے آئے جس طرح تورات آئی تھی، انجیل آئی تھی، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اوراق پر نہیں لکھا، میں نے اس کو سینوں میں لکھ دیا۔ ان کو میں نے قرآن مجید کو کیا لکھ دیا ہے؟ دلوں پر لکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، بڑا زبردست حافظہ تھا، زبردست حافظہ، کتابوں کی کتابیں ضبط۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان کے شاگرد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن یاد نہیں تھا. بخاری شریف کے درس میں جب قرآن مجید کی کسی آیت کی ضرورت پیش آتی تو شاگرد کے کہتے ہیں پڑھو یہ آیت ہے، مفہوم یہ ہے، اس کی آیت پڑھو. اب دیکھیں یہ بھی اعجاز ہے قرآن مجید کا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ یاد ہے تو 1 مہینے میں یاد کرنے والے موجود ہیں، اور یاد نہیں ہے تو جس کو کئی کتابیں یاد ہیں ان کو قرآن یاد نہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق. اور یہ تو آپ نے میڈیا پر دیکھا، اور وہ حضرات موجود جو تھتھلاتے ہیں، بول نہیں سکتے، لفظ ادا کرتے ہوئے زبان پر آتا نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں کوئی تلاوت نہیں ہوتی، زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوتی، توتلا پن نہیں ہوتا، وہ پڑھی جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے یا نہیں؟ یعنی جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے میرے بھائی، وہ خیر و برکت سے خالی نہیں. ہمیں اس سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہیے، اس کو حرز جاں بنانا چاہیے، اس کی تلاوت اور اس کی تفہیم اور اس پر عمل کا جو ہے نا اپنا ایک مشن بنانا چاہیے. جب تک یہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہماری کایا نہیں پڑے. حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند ان کا لقب ہے، بہت بڑے شیخ تھے دارالعلوم دیوبند کے. وہ انگریز کی مخاصمت اور مخالفت میں انگریز نے انہیں جیل بھیج دیا، اور جیل نہیں بھیجا بلکہ ہندوستان سے باہر مالٹا میں وہاں انہیں قید کر دیا. کافی سال تک وہاں رہے. قصہ مختصر، جب ان کی رہائی ہوئی تو واپس آ کے انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں یہ بات فرمائی انہوں نے کہ میں جیل کی تنہائیوں میں سوچتا رہا ہوں کہ اس امت کے ادبار کا علاج کیا ہے. یہ امت جو اس وقت اتنی پستی، ایک دور تھا آدھی دنیا پر مسلمان قابض تھا، ایک دور تھا کہ آدھی دنیا پر مسلمان قابض تھا. آج ہر طرف سے مسلمان جو ہے وہ غلام بنا جا رہا ہے. ہر طرف سے ہزیمت، شکست، پستی، نامرادی، ناکامی، یہ ہمارا مقدر بنتا چلا جا رہا ہے. کیوں ہے یہ؟ اس مصیبت سے، اس ادبار سے ہم کیسے نکلیں؟ اس کا کیا حل ہے؟ اللہ اکبر. یہ انہوں نے تقریر فرمائی وہاں سے واپسی پر، اور کہا کیا، میں نے جو سال ہا سال قید کاٹنے کے دوران اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں، میں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ اس کے دو سبب. ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے. ہم نے، مسلمانوں نے قرآن سے تعلق کو توڑ دیا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، تفریق، تشدد، لڑائی جھگڑا اس کا شکار ہے. یہ 2 سبب، آپس کی لڑائی اور قرآن سے دوری. یہ 2 چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے ادبار اور مسلمانوں کی پستی کا اور مسلمانوں کی ہزیمت کا اور ان کی شکست کا سبب. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب مسلمان ایک تھے، اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ میں نے ولیکن الف فی قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم. ان تمام کے دلوں میں الفت، محبت، خیر خواہی، پیار میں نے ڈالا ہے. اے میرے نبی، دنیا کا خزانہ تم خرچ کر دیتے تو یہ اکٹھے نہ ہوتے، یہ لڑتے ہی رہتے. یہ میں نے ان کو اکٹھا کیا. بات سمجھ لیں، میں نے صحابہ اکٹھے تھے، آپس میں ایک تھے، رحماء بینہم تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساجی تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تھے. یہ اکٹھے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کی بھوک کا انتظام کرتے تھے. یہ تھی وحدت.
قرآن بتلاتا ہے یہ تھی وحدت ان میں. ایک اگر بیمار ہوتا ہے تو دوسرا پشیمان ہو جاتا ہے. یہ جذبہ پیدا کیا قرآن نے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کہ وہ ایک تھے. جسم علیحدہ علیحدہ تھے لیکن فکر، سوچ، انداز وہ ایک تھا. ایک تو یہ ہے صحابہ کرام. اور قرآن مجید میں وہی بات، قرآن نہ یاد ہونے والی بات تھی. اللہ ذوالجلال نے ایک مقام پر یہ بات فرمائی ہے یہ کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی اور تابع دار ہیں ان کا وصف یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ ان کے سامنے، کافروں کے سامنے یہ اپنے آپ کو کمزور کبھی محسوس ہی نہیں کرتے، اور ان کو یہ تاثر نہیں دیتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم کم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. ان کو یہ نہیں دینا تاثر. وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ ان کا بڑا اتفاق، وہ یہ سمجھے کہ ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو قرآن کہتا ہے یہ وصف تھے. وہ ایک طرف یہ کیفیت تھی ان کی یگانگت کی، اتفاق کی، پیار کی، محبت کی، اور دوسری طرف قرآن مجید سے تعلق تھا، دین سے تعلق تھا، اسلام سے تعلق تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں یہ جو ہمیں عزت اللہ نے دی ہے اسلام کی وجہ سے دی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ہم نے اسلام کو اپنایا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امداد کی. آج ہم اسلام کو خیر بات کہہ چکے ہیں، اللہ ذوالجلال نے ہمیں بھلا دیے. نسوا اللہ فنسیہ، انہوں نے اللہ کو بلایا، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھلا دیا. اب مسلمان مارا جو پھرتے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے قطع تعلقی کر لی. اس کی فکر ہونی چاہیے، یہ درد محسوس ہونا چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا میرے بھائیوں جب اس قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنا ناطہ جوڑیں گے، اس کا تعلق جوڑیں گے. یہ ہے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 21ویں پارے کی ابتدائی آیات کا مفہوم. اس کے بعد سورۃ روم ہے. سورۃ روم میں تو قرآن مجید کی اتنی سچائی کی بین دلیل ہے، جس طرح کہ 12 بجے کا دن ہوتا ہے. 12 بجے کے دن میں کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ دن نہیں ہے؟ دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں کہ یہ لوگ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. ایک وقت تھا، لمبی بات نہیں ہے، ایک وقت تھا ایران نے روم پر حملہ کیا اور ایران بڑھتا 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 اردن، شام، حتیٰ کہ مصر، حتیٰ کہ یورپ کے وسط تک پہنچ گیا. حتیٰ کہ وہ صلیب جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے، وہ صلیب بھی ان سے چھین کے لے آیا ایران. خسرو پرویز لے آیا. شکست کی یہ کیفیت، ہر جگہ پسپائی ہو رہی تھی. اللہ ان حالات میں اللہ فرماتے ہیں غلبت الروم، روم غالب آ گیا فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب ہی غلبے کے بعد یہ غلبہ پا لیں گے، روم والے غلبہ پا لیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اول و آخر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے. جب یہ آیت اتری تو ابی بن خلف حضرت ابوبکر صدیق سے ملا. قصہ مختصر، کہنے لگا یہ سنا تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں کہ روم غلبہ پا لے گا ایران پر. ایران نے مار کے ان کا کچمبر نکال دیا. ان مشرکوں کی ہمدردیاں ایران سے تھیں، اور وہ کہتے کیا تھے کہ دیکھو رومی تورات کے ماننے والے ہیں، تم بھی قرآن کو ماننے والے، تم کہتے ہو قرآن مانو. ہاں، اگر تورات کے ماننے سے
کوئی حاصل ہوتا تو روم بچ نہ جاتا. آتش پرست تھے وہ ایرانی آتش پرست. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت ہرقل نے لکھا ہے ایران کو، بادشاہ کو، کہ جناب لڑائی بند کر دو، کہنے لگا ایک شرط ہے. بند کریں کیسے؟ پابا جنان تمہیں کر کے میرے حاضر ہونا پڑے گا، یعنی قیدی بن کے میرے سامنے آنا پڑے گا، اور تمہیں ماننا پڑے گا کہ صلیب کا خدا غلط ہے اور آتش کا خدا سچا ہے. اللہ اکبر. کبھی اندازہ کیجئے، غرور، تکبر اتنا بڑا. یہ دو چیزیں مانتے ہو ٹھیک ہے. یہاں تک نوبت پہنچی، ابی بن خلف ابو بکر سے ملا رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہنے لگا پتہ ہے کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سنو، آؤ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ پاسا پلٹ گیا 10 اونٹ دوں گا، شرط طے کرو، نہیں تو تمہیں دینے پڑیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کہنے لگے ٹھہرو، میں مشورہ کر کے سوال پوچھ کر آتا ہوں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور یہ معاملہ آیا ہے. ابی بن خلف یہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بضع سنین کہا ہے، اور بضع کا تعلق 1 سے 10 تک ہوتا ہے. اس کو کہو کہ 10 کے اندر اندر، 1 سے 10 کے اندر اندر یہ واقعہ رونما ہو، 3 نہیں، 10 سال کے اندر اندر. اور یہ بھی کہہ دو کہ پھر شرط ہوئے کہ 10 نہیں 100 اونٹ، پھر لینے دینے 100 اونٹ. جا کے بات کہہ دی حضرت ابوبکر صدیق نے. اب یہ مدینہ مکہ مکرمہ میں ہے صحابہ کرام. اس کے بعد ہجرت ہوتی، مدینہ طیبہ پہنچ جاتے. ادھر روم کے بادشاہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ پیش قدمی کرتا ہے اور ایران پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی روم جیت جاتا ہے. اور یہ اس وقت واقعہ ہوتا ہے کہ ایک طرف روم کامیاب ہوتا ہے 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں ہی کفار مکہ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بدر میں. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. مومنوں کو خوشی ہوئی کہ آج کفر کا سر ٹوٹ گیا. یعنی ایک طرف تو کفر کا سر ٹوٹا اور دوسری طرف روم اس پیشین گوئی کے مطابق مغلوب جو تھا وہ غالب آ گیا. 2 خوشی اللہ نے 2 خوشیوں میں عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد. فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو ابی بن خلف تو بدر میں مارا گیا تھا. اب اس کے جو بیٹے تھے، اولاد تھی، رشتہ دار تھے، انہوں نے 100 اونٹ ابو بکر کو بھیجے. 100 اونٹ بھیجے انہوں نے شرط کے مطابق. دیکھ لو پکے کتنے تھے کافر ہونے کے باوجود بھی. باپ مر بھی گیا ہے، جہنم چلا گیا ہے، لیکن وعدہ ہے، شرط ہے. اسی دے ہضم کر جانے ہیں سب کچھ. وہ کافر ہو کے پکے نے، اسی مسلمان ہو کے کچے. فرق کتنا ہے؟ ہاں. نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ کو بتلایا. آپ نے فرمایا ان اونٹوں کو صدقہ کر دو، خود استعمال نہ کرو. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں اس بات کا حکم فرما دیا ہے کہ اس قسم کی شرط اور اس پر اس قسم کے مال کا مطالبہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. ہاں ہمارے یہاں بھی شرطیں لگاتے ہیں نا، یہ سود میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، اس لیے اس کو خود نہ کھاؤ، صدقہ کر. کام ختم ہو گیا. تو خیر اس واقعے کے پس منظر میں بات اصل میں کیا ہے؟ اس واقعے کے پس منظر میں بعد میں ساری صورت میں قیامت کا ذکر کیا ہے. ظاہر کچھ اور ہے، پس پردہ کچھ اور ہے. ظاہر میں ایران ہے، پس پردہ روم ہے. ظاہر میں دنیا ہے، تم اسی پر فریفتہ ہو، اسی پہ مر رہے ہو. یہاں نہیں رہو گے، قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے. مان لو اس بات کو، میری اس بات کو مان لو.
یعنی اس پر تفریح کی ہے، کس کی؟ اللہ کی قدرت کاملہ پر، اور اللہ ذوالجلال کے قیامت انسانوں کو اثر نو پیدا کرنے، زندہ کرنے پر اس واقعے کے تناظر کہ جیسے یہ کایا پلٹی ہے شکست کھانے کے باوجود، بری بدترین شکست حاصل ہونے کے بعد، تو یاد رکھو بالکل یہی کیفیت یہ تمہاری دنیا کی ریل پہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اثر نو دوبارہ ایک وقت آئے گا، اور اس وقت میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب کتاب چکانا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے، بہت سی نصیحتیں ہیں اس میں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق محکم سے محکم فرمائے، اس پہ اس کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس پر عمل سب اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔